اب دیکھو نا، آج ہم لوگ پریشان ہیں کہ رزق میں برکت نہیں ہو رہی ہے، بڑی بے برکتی ہے، کما رہے ہیں، کہاں آتا ہے کہاں چلا جاتا ہے خبر نہیں ہوتی ہے، اور کچھ ہیں کہ بیماریاں لگ گئی ہیں، کمائی اچھی ہو رہی ہے لیکن وہ بیماریوں میں جا رہی ہے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں زندگی میں سکون دو چیزوں سے آتا ہے، پیسہ ہو صحت ہو۔ کیا؟ پیسہ ہو اور صحت اچھی ہو، بیماری نہ لگی ہو، تو فرماتے ہیں زندگی خوش ہے اور زندگی میں سکون ہے۔ ساری بھاگ دوڑ دو ہی چیزوں کے لیے بھیا، یا تو کوئی بیمار ہے اس کے دوا پانے کے لیے ہمیں بھاگ دوڑ کرنی ہے، صحت کے لیے کوششیں کرنی ہے، اور سب کچھ ٹھیک ہے تو بھائی بال بچوں کے لیے، رزق کے لیے ہمیں بھاگ دوڑ کرنی ہے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں زندگی میں سکون دو چیزوں سے آتا ہے، زندگی خوشگوار دو چیزوں کی وجہ سے بنتی ہے، ایک پیسے اور ایک صحت، ان دو چیزوں کی وجہ سے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں میں مسئلہ ہی نہ حل کر دوں، فرماتے ہیں ایک ایسا کام بتا دیتا ہوں اگر تم وہ کرو گے تو رزق میں بھی اللہ برکتیں ڈال دے گا اور تمہاری عمر بھی اللہ لمبی کر دے گا۔ زندگی عمر لمبی کرنے کا مطلب کیا؟ زیادہ دن تک کیسے جیو گے؟ جب ٹھیک ٹھاک رہو گے نا، صحت ٹھیک رہے گی تبھی تو، ورنہ بھائی بیماری لگ جائے گی، گھلنا شروع ہو جاؤ گے، اور 50-60 میں بہت زیادہ تو بس ختم معاملہ۔ اللہ کے نبی فرما رہے ہیں تمہیں رزق میں برکتیں چاہیے، عمر میں برکتیں چاہیے، چاہتے ہو صحت اچھی رہے، لمبی زندگی جیو، اور پیسے بھی دولت بھی تمہارے پاس خوب ہو، اللہ کے نبی فرماتے ہیں ایک کام کرنا ہے، صرف ایک کام، فرماتے ہیں اپنے رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کیا کرو۔ کونو مشکل ہے کیا فرما رہے ہیں؟ رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک مطلب اچھا برتاؤ، اچھا ویوہار۔ مشکل تو نہ ہے، پاپڑ تو نہ بیلے کے، لیکن مشکل ہے۔ ہم لوگ تو وہ 12 برس کی بات یاد آتی ہے پھر ہمیں نا، کہ یہ ایک مرتبہ گالی دی نا ان کے کہ ہم کھانا کھا بھے، بہن بیٹی ایک بیاہ ہے کرے رہا تو اپن کھائی لو، ذرا سی بات لے کر کے ہم بیٹھے رہتے ہیں۔ میرے بھائی اس سے کیا ہوتا ہے؟ زندگی میں نحوستیں آتی ہیں، زندگی میں نحوستیں آتی ہیں، رزق بھی کم ہو جاتا ہے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں اگر رزق میں برکت چاہیے، دولت میں برکت چاہیے، زندگی میں برکت چاہیے، میرے نبی فرماتے ہیں اپنے رشتہ داروں کے ساتھ، خاندان بھائی بہن کے ساتھ اچھا سلوک کیا کرو، ان کے ساتھ صلہ رحمی کرو، وہ کبھی نادانی کر جائیں کچھ پلٹ کر کے بول دیا کریں، معاف کر دیا کرو، نظر انداز کر دیا کرو، چھوڑ دیا کرو، جانے دیا کرو، اور یہ مت سمجھو کہ معاف کرو گے تو تمہاری عزت کم ہو جائے گی۔ ایک روایت ہے، اللہ کے نبی فرماتے ہیں مفہوم حدیث ہے یا کم سے کم ایک قول ہے، فرماتے ہیں معاف کر دیا کرو اللہ کے بندوں کو، اور اگر تمہیں لگے کہ تمہاری عزت کم ہو رہی ہے تو آ کے عزتیں مجھ محمد سے لے لیا کرو، میں محمد تمہیں عزتیں دوں گا، معاف کیا کرو۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرو، رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔ بھائی بہن کا کوئی مطلب ہی نہیں ہمارے یہاں یار، ذرا سی بات پہ دشمنی، ارے ہوتا ہے ہر گھر میں، کہتے ہیں جہاں بھی 4 برتن ہوں گے ٹھوکر لگے گی، آواز ہوگی، چلو ہو گئی باتیں، ہو گئی تو میں کسی بات پہ، ہوتا اچھا بھی ہے کہ دل کی بھڑاس نکال دو، لیکن صبح اٹھ کر کے سلام کر کے بات ختم کر دیا کرو، یہ نہیں کہ بس اب ایک بات ہو گئی اس کو زندگی بھر لے کر کے بیٹھیں۔ اللہ فرما رہا ہے اپنے حبیب کو معراج میں بلا کر کے، اور خاص یہ اصول سکھا رہا ہے کہ حبیب جا کر کے امت کو بتا دینا ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرنا ہے، وَآتِ ذَا الْقُرْبَى حَقَّهُ، اور رشتہ داروں کو بھی ان کا حق دینا ہے، وَالْمِسْكِينَ، غریبوں کو بھی حق دینا ہے، وَابْنَ السَّبِيلِ، مسافروں کو حق دینا ہے۔ بات سمجھ آئی؟ رشتہ داروں کو بھی حق دینا ہے، مسافروں کو بھی حق دینا ہے، غریبوں مسکینوں کو بھی حق دینا ہے۔ اللہ نے نوازا ہے، 2 روٹی پکائے ہو، 1 روٹی خود کھا لو اور 1 روٹی کسی اللہ کے غریب بندے کو دے دو،